اللہ وسلم علیک یا نورا من نور اللہ اول حمد ثناء الہی تجو مالک ہر ہر دا تے اس دا نام چترن والا تے کسے میدان نہ ہر دا رات اندھیری بے دردانو تے نیند پیاری آوے درد مندانو تانگ سجن دی تے ستیان جگاوے سرکار دو عالم نبی رحمت کی حدیث مبارکہ ہے کہ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 4 بندے کھڑے ہوں گے اور وہ جنت کے دروازے پر ہوں گے۔ ہر کوئی یہ کوشش کرے گا اور اپنی خدمات کو گنوائے گا کہ میں پہلے جنت میں جاؤں گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا 4 میں سے ایک جنہوں نے حج کیے ہوں گے، لوگ حاجی صاحب ہم کہتے ہیں، وہ ہوں گے۔ ایک عالم دین کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ ایک وہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کریں گے جنہیں ہم شہید کہتے ہیں، اور ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا، وہ مال دنیا میں خرچ کرتا ہے اور ہم اسے سخی کہتے ہیں۔ 4 جمع ہوں گے تو اللہ رب العزت پوچھے گا حاجی صاحب آپ کیوں کہتے ہیں میں پہلے جنت میں جاؤں، میرے لیے دروازہ کھلے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ حاجی صاحب کہیں گے مالک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تیری بارگاہ میں گیا، اتنا سفر کر کے گیا، اتنی مشکلات کو برداشت کر کے گیا، اور تیرا ہی تو وعدہ ہے کہ جب حج بندہ کر لیتا ہے قبولیت ہو جاتی ہے، حج مبرور ہو جاتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، جس طرح بندہ شکم مادر سے پیدا ہوتا ہے۔ میرا تو حق بنتا ہے کہ میں پہلے جنت میں جاؤں۔ اللہ شہید سے پوچھے گا بھائی آپ کیوں کہتے ہیں پہلے جاؤں گا؟ تو شہید کہے گا میں نے اپنی جان کو مالک تیرے راستے میں قربان کیا، اس لیے میرا حق بنتا ہے، حیات جاویدہ تو نے مجھے عطا کی ہوئی تھی کہ میں پہلے جنت میں جاؤں۔ عالم دین سے اللہ پوچھے گا بھائی تو کیوں کہتا ہے پہلے جاؤں؟ وہ کہے گا مالک تیرے دین کو پڑھا، تیرے دین کی خدمت کی، لوگوں کو اچھے برے کا بتاتا رہا، نیکی کا راستہ بتاتا رہا، برائی سے روکتا رہا، میرا تو حق بنتا ہے۔ اللہ سخی سے پوچھے گا تو سخی کہے گا مالک تو نے مال دیا تھا، اس مال کو میں تیرے حکم کے مطابق، تیرے نبی کے ارشاد کے مطابق خرچ کرتا رہا، میرا تو حق بنتا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تم تینوں کو کس نے بتایا تھا کہ یہ فضائل ہیں حج کے، شہادت کے، سخاوت کے؟ تو تینوں کہیں گے کہ عالم دین نے بتایا تھا، ہمیں تو خبر نہیں تھی۔ تو اللہ پھر ارشاد فرمائے گا کہ عالم دین کو ہی پہلے جانا چاہیے جنت میں، حکم ہو جائے گا میرے نبی نے فرمایا۔ تو وہ عالم دین کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، میرے کریم آقا نے خوشخبری سنا دی اس کے لیے کہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا قیامت کو۔ اور ایک اور بھی میرے نبی نے ان لوگوں کے لیے، دوستو یہ مال تو یہاں رہ جانے والا ہے، یہ زندگی تو چند روزہ ہے، ہر روز جنازے کا اعلان سنتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر قبر میں رکھتے ہیں۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ من غش فلیس منا،
کہ جو ملاوٹ کر کے مال بیچتے ہیں نا، میرے نبی نے فرمایا میرے طریقے پر ہی نہیں ہے۔ اب ذرا سوچ لیجئے اس سے کیا نقصان، اپنی جگہ میڈیکلی سوچ لیں، ویسے سوچ لیں کہ وہ مال جو اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں، جس میں آپ نے اس دو نمبری کر کے ملاوٹ کر کے اپنے نبی کے حکم کو پس پش ڈال کے کمایا ہے، وہ مال کتنا ہے آپ کا؟ یہ بند ہوئی تو تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پیچھے رہنے والے ان کی مرضی ہے، تیرے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں، کوئی سوالی آ گیا اس کو یہ ساری چیزیں ہیں کہ بندہ جب کوئی کاروبار زندگی شروع کرے، اب 9 حصے جو ہے نا وہ رکھے گئے تجارت میں، یہ جو زندگی گزارتے ہیں نا 10 حصے سمجھیے اور 9 تجارت میں۔ تاجر ہی ہے، جب تجارت کرے گا مال آئے گا، کمائے گا، لوگوں پر خرچ کرے گا، سخاوت بھی کرے گا، غریب کی مدد کرے گا، رشتہ داروں کی مدد کرے گا، پڑوسیوں کا خیال رکھے گا، اور پھر جو تجارت کے اصول میرے مصطفیٰ کریم نے فرمائے ان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، کاروبار کرے گا، بزنس کرے گا، تو پھر یہ بشارت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو کاروبار میں برکتیں، ان کے بھائی خاندان کی برکتیں عطا فرمائے، ان کو انہی اصولوں اور ضابطوں پر عمل کر کے کاروبار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ برکت دے دیتا ہے نا، یاد رکھیں برکت، تھوڑا سا مال ہو نا، تھوڑا سا برکت آ جائے وہ بہت بڑا ہو۔ زیادہ ہے برکت نہیں ہے، آپ کوئی روتا ہے دوتا ہے، بے برکتی ہے بے برکتی ہے، اتنے کماتا ہو پھر بھی کچھ بھی نہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تھوڑا سوچ لیا کرے کہ اللہ کے بتایا ہوئے قاعدے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، اللہ نے نماز کا کہا میں پڑھ رہا ہوں، تلاوت قرآن کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، مسجد جا رہا ہوں، اپنے جو حقوق العباد میرے ذمے ان حقوق کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جب بندہ سوچتا ہے، جو کمی رہ گئی ہے اس کو دور کرتا چلا جاتا ہے، پھر برکتیں آ جاتی ہیں، اللہ برکت دے دیتا ہے۔ دعا ہے کہ جناب آفت ساق صاحب سارے کو موجود ہے تو دو گلا انہوں کو پوچھنے ہیں۔ السلام علیکم آپ صاحب، کیا حال ہے؟ اور صحت بھی ہے ٹھیک ہے؟ آج ماشاء اللہ ایک نئے کاروبار نے آغاز کیتا نے، سارے طرف کی بہت بہت مبارک ہے۔ تو باقی کوئی پیغام سارے تکنے والے دوستوں پہ پیغام دیتا جی جناب، انشاءاللہ
چوئی تھا دودھ کھڑتو جی تو جی ملاوٹ تو بغیر انشاءاللہ ماشاء اللہ جی انشاءاللہ باقی دعاؤں بھی یاد رکھیں انشاءاللہ. بہت شکریہ بہت مہربانی